السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے مستزنی کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، یا جائز ہے یا نہیں ہے، بالکل سرے سے ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی حالت میں کوئی چیز ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن مستزنی کسی بھی حالت میں جائز ہو سکتی ہے یا نہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں، ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ مستزنی جائز ہے۔ کئی لوگوں سے ایسا سننے کو ملا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، پر مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس نکاح کرنے کے وسائل اور قدرت موجود ہو، یعنی نکاح کر سکتا ہو، تو اس کے لیے محض حصول لذت اور قضاء شہوت کے لیے مستزنی کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب گناہ ہے، اور اگر نکاح کرنے کے اسباب اور وسائل موجود نہ ہو یا ہو پر فی الفور نکاح نہ کر سکتا ہو، یعنی کوئی رکاوٹ ہو کہ نکاح کی ترکیب نہ بن سکے، اور دوسری جانب شہوت کا غلبہ بھی ہو جس سے کاموں میں خلل آتا ہو، اور اگر ایسی حالت میں کوئی قضاء شہوت کے لیے مستزنی کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ اس پر وبال نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے یہ ہندی کی کتاب ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ بیوقوف یا ادھر کے جو مولانا، ادھر سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کدھر اشارہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہمیشہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ مستزنی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیے کیسے حوالہ دے رہے ہیں اور مستزنی جائز کرنے کے چکر میں ہے۔ ارے بکلول، مستزنی اتنا جان لیں کہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ جب ہمیں جائز طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی منی نکالنے یا شہوت پوری کرنے کے وسائل بتا دیے ہیں، طریقے بتا دیے ہیں، تو پھر ہم ادھر ادھر منہ کیوں ماریں گے؟ ہم غلط کاموں کی طرف کیوں جائیں گے؟ اور وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے، جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بیوقوف لوگ لکھنے والے کیا کیا لکھتے ہیں، ہم آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ اس میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آدمی پر شہوت غالب ہو اور وہ اسے بجھانے کے لیے ایسا کرے تو امید ہے کہ شرعاً اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ دیکھیے بیوقوف لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پر اگر شہوت غالب ہو اور شہوت پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے اگر اس کے پاس کوئی وسائل، کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، تو وہ ہاتھ کے ذریعے ہی یعنی مستزنی کر لے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں آپ پر یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے منی کو ہاتھ کے ذریعے خارج کریں، اس پر پکڑ ہوگی۔ سمجھے؟ تو ان کتابوں کے چکر میں آپ نہیں رہے۔ آگے سن لیجئے، خیال رہے اس میں مستزنی کی مطلقاً اجازت نہیں ہے کہ جو جب چاہے اور جتنا چاہے کرے، بلکہ خاص صورت میں کہا گیا ہے کہ امید ہے اس پر وبال نہ ہوگا، اور اس کی مزید تفصیل ہم بیان کریں گے۔ جبکہ دیکھیے، پھنسانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے کہ ہر وقت نہیں جائز ہے، کبھی کبھی جائز ہے، جبکہ کبھی جائز ہے ہی نہیں سرے سے۔ حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری ہیں، یہ لکھتے ہیں، لیکن اگر کسی پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو کہ زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا شادی نہ کر سکتا ہو، یا بیوی اتنی دور ہو کہ وہاں جا نہ سکتا ہو،
ایسی حالت میں مستزنی کرنے پر امید ہے کہ ایسا کرنے والے پر کوئی وبال نہ ہو۔ یہ بھی پھنسانے والی بات ہے بالکل۔ ابھی اور ہم سناتے ہیں آپ کو، یہ دیکھیے حوالہ دے رہے در مختار میں ہے، در مختار سے حوالہ پیش کر رہا تھا۔ یعنی اگر زنا کا خوف ہو تو ایسا کرنے والے پر وبال نہ ہوگا۔ شامی وغیرہ نے بھی اس پر کافی بحث کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اگر گناہ سے بچنے کے لیے ایسا کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، اور اگر لذت مزے کے لیے کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اچھا، پھنسانے والی باتیں ہیں سب۔ اور مجبوری کی جو صورتیں بیان کی گئی ان میں امید ہے کہ گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح علامہ مفتی ذوالفقار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کسی کی شہوت اس حد تک بڑھ جائے کہ زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو علماء نے مستزنی کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ امید ہے مواخذہ نہ ہوگا، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ کہاں کہاں سے حوالہ یہ سب لائیں پتہ نہیں۔ یعنی اگرچہ ہاتھ سے منی نکالنا حدیث کے مطابق ایسا شخص ملعون ہے، پر بالکل ملعون ہے، پر زنا کا خوف ہو تو امید ہے کہ ایسا کرنے والے پر کوئی وبال نہ ہوگا۔ اسی کے حاشیے میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر شہوت کا غلبہ ہو اور ایسا کرے تو امید ہے کہ عذاب نہیں دیا جائے گا، بالکل عذاب۔ سراج میں ہے کہ اگر مستزنی کے ذریعے حد سے بڑھی ہوئی اور دل کو بہکانے والی شہوت سے تسکین مقصود ہو اور وہ کنوارا ہو، اس کی کوئی بیوی یا باندی نہ ہو یا ہو مگر کسی عذر کے سبب ان سے صحبت نہیں کر سکتا ہو، تو فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس پر کوئی وبال نہ ہوگا۔ اور در مختار میں ہے کہ اگر شہوت کے لیے مستزنی کرے تو گناہگار ہوگا۔ تنویر اسی طرح کے بہت سارے حوالات دیے گئے ہیں، میں کتنا سنا ہوں، سمجھے۔ آپ یہ جان لیں کہ بالکل یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ بدو لوگ کہاں کہاں سے حوالہ اٹھا کے لایا ہے پتہ نہیں، اور یہ کتاب لکھنے والے کا بھی پتہ کوئی خیال ویال ہے نہیں، سمجھے۔ تو ان چیزوں پہ آپ بالکل بھروسہ نہ کریں اور مستزنی سے بالکل بچیں، بہت بری عادت ہے، یہ بہت برا لت ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ خلاصہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں، یہ ناجائز اور گناہ ہے، ایسا کرنے والوں پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ اگر شہوت زیادہ ہو، زنا کا خوف ہو، یہ بکواس کیا ہے۔ اب بالکل یہ جان لیں کہ بالکل سرے سے ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آج یہیں سماپت کرتے ہیں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔